تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ لا تعداد درود و سلام ہوں جناب نبی مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ، کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور پہ۔ اللہ تعالی تمام اہل ایمان کو اپنی رحمتوں میں مقام اور جگہ عطا فرمائے۔ جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی قبور پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ سامعین مکرم، ان ایام کی مناسبت سے آج کے اس حصے میں ایک ایسی ہستی کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا کہ جن کو اس کائنات میں اللہ کے پیغمبروں کے بعد تمام کی تمام انسانیت میں عرفہ اور اعلیٰ مقام ملا، جن کی فضیلت میں، جن کے احترام میں، جن کے مقام و مرتبے میں کوئی دوسرا، کوئی ثانی، کوئی دخیل نہیں ہو سکتا۔ آپ سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ قرآن کریم نے جن کو صاحب کا ٹائٹل دے دیا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے صرف ایک صحابی کو اللہ نے عرش کی بلندیوں سے کہا اذ یقول لصاحبہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجیے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صاحب فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی حضور کے ساتھی، آخرت میں بھی حضور کے ساتھی، قبر میں بھی حضور کے ساتھی۔ وہ عظیم ہستی کہ جن کو سابقون الاولون میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے ایمان قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام کی رسالت سے پہلے بھی آپ کے بہترین دوست تھے، اسلام قبول کیا اور پھر لمحہ بھر کے لیے بھی کاشانہ نبوت سے دوری اختیار نہ کی، جن کو رسول کائنات علیہ السلام نے 10 مبشرہ میں سے پہلے نمبر پہ شمار کیا، جن کو آپ نے اس دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہونے کی گارنٹی دی تھی، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم ہستی کہ جن کو سرکار دو عالم علیہ السلام کے سسر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جس واحد صحابی کو اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کی اجازت دی، 17 نمازیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جن کو پڑھانے کا اعزاز حاصل ہوا، وہ عظیم صحابی کہ جن کو رسول کائنات علیہ السلام نے غزوہ بدر کے موقع پہ ایک چھپر کے نیچے عریش نامی جہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، آپ کے ساتھ اس مخصوص مقام پہ وہ ساتھ تھے، شامل تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ جنہوں نے اپنے گھر بار کا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، جن کو سب سے پہلے امیر حج ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، بے شمار آپ کے اعزازات ہیں، آپ کے وہ فضائل ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیے۔ ان کو بیان کرنے سے پہلے اور بعد میں جو ان کے خلیفہ بننے کے بعد جو ان کے کارنامے ہیں، جس طرح سے انہوں نے اس امت کی باغ دوڑ کو سنبھالا اور جس طرح تمام بڑے بڑے فتنے جو اٹھے ان تمام کو کچل دیا، وہ تمام باتیں آپ کے سامنے اشارتاً بیان کروں گا۔ مگر ان تمام باتوں سے پہلے خود اللہ وحدہ لا شریک نے کلام پاک میں جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
جو گارنٹی دے دی، جو آپ کی فضیلت کے لیے ایک آیت ہی کافی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو دین حنیف کی سچائی کو لے کے آئے ہیں اور وہ جو تصدیق کرنے والے ہیں، اولئک هم المتقون، یہی تو متقین ہیں، یہی تو پرہیزگار ہیں۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل میں بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کیا۔ پھر جناب صدیق اکبر کو جب آپ سفر ہجرت میں رسول کائنات علیہ السلام کے ساتھ تھے تو اس میں تو اللہ نے تمام کے تمام فضائل کو ایک آیت میں بیان کر دیا، لا تحزن۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ خفا ہیں، باہر جو آنے والے لوگ ہیں جو تلاش کرنے آئے ہیں پریشان ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اذ یقول لصاحبہ، اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، غم نہ کیجئے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ سامعین مکرم، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کو صدیق اور عتیق کے القابات سے نوازا گیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے وہ واحد صحابی ہیں جو خود صحابی، جن کے بیٹے صحابی، جن کے ماں باپ صحابی، جن کی بیٹی صحابیہ، یہ واحد صحابی ہیں جن کی 3 پشتوں کو صحابیت کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ کوئی اور ایسے صحابی نہیں ہیں کہ جن کے ماں باپ بھی مسلمان ہو گئے ہوں یا جن کی اولادیں بھی مسلمان ہوں۔ 2 پشتوں تک یا 2 نسلوں تک صحابیت کا تصور تو ملتا ہے، مگر جس انداز میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 پشتیں ایمان قبول کرنے والوں میں شامل ہوئیں، یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جناب رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے لیت و لال سے کام لیا، اس نے سوچ و بچار کے لیے ٹائم مانگا، سوائے صدیق اکبر کے میں نے جب ان کو پیغام دیا وہ فوری طور پہ ایمان قبول کرنے والے ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی، قبول کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، اللہ تعالیٰ نے جو ٹائٹل دیا صحابہ کرام کے سابقون الاولون میں، ان میں پہلے نمبر میں شمار ہوتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک رشتہ باپ بیٹے والا بھی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا تمہارے 3 باپ ہیں، ایک تمہارا حقیقی باپ، ایک تمہارا روحانی باپ جو تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے، یعنی اساتذہ تمہارے وہ بھی روحانی باپ ہیں، اور تیسرا فرمایا کہ تمہارا جو سسر ہے وہ بھی تمہارا باپ ہے جو تمہیں اپنی بیٹی دے دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا اس اعتبار سے جناب صدیق اکبر سے ایک بیٹے والا رشتہ بھی بنتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہر معاملے میں، ہر مشاورت میں شامل حال ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال تک دعوت و تبلیغ کا مشن جو آپ نے جاری رکھا ہوا تھا، اسی سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ 2 ہجرت حبشہ ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر بھی ہجرت حبشہ کرنے کے لیے نکلے تھے، مگر بعد میں کچھ ایسے حالات بنے کہ یہ واپس آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سالوں تک جو قید رکھا گیا شیب ابی طالب میں، اس میں بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ ہجرت کرنے لگے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے اجازت دے دی، مگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اس لیے روکے رکھا کہ آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ یہ خبر سنتے ساتھ ہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 800 درہم میں 2 اونٹنیاں خریدی، ایک اپنے لیے اور ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ سفر ہجرت میں اعزاز حاصل ہوا، حضور کے ساتھ نکلے،
غار ثور میں 3 روز حضور کے ساتھ قیام کیا، مدینہ منورہ میں چلے جاتے ہیں، غزوہ بدر کی بات کر لی جائے، غزوہ احد کی بات کر لی جائے، غزوہ خندق کی بات کر لی جائے، یا بعد کے تمام غزوات کی بات کر لی جائے، صلح حدیبیہ کی بات کر لی جائے، مکہ فتح ہونے کی بات کر لی جائے، غزوہ حنین کی بات کر لی جائے، تمام کے تمام مارکوں میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف ساتھی تھے بلکہ حضور اکرم علیہ السلام تمام صحابہ سے پہلے جناب صدیق اکبر سے مشورہ بھی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار غزوے ہوئے، مگر جس قدر مال کی ضرورت غزوہ تبوک میں پیش آئی، رومیوں کے خلاف، سپر پاور روم کے خلاف یہ لڑے جانے والا مارکا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا دی، جو بھی ہے لے کے آ جاؤ، اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، میں نے سوچا کہ آج میں نے کسی صورت ابو بکر سے پیچھے نہیں رہنا، آج میں نے ہر بات میں ابو بکر اجر و ثواب میں مجھ سے آگے چلے جاتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے سارا حساب کتاب لگایا، جتنی جائیداد تھی وہ آدھی لا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ کے رسول کے پاس ابو بکر صدیق بھی دولت لے کے آتے ہیں، آپ پوچھنے لگے صحابہ سے کیا لے کے آئے ہو؟ عمر فاروق کہنے لگے اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ آدھا مال لے کے آ گیا ہوں، کل جائیداد، کل جو بھی میری ملکیت تھی آدھا مال لے کے آ گیا ہوں۔ اور جب صدیق اکبر کی باری آئی تو پوچھا صدیق کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، جو تھا سارا کچھ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ بات سن کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ عمر تو کبھی بھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بے شمار مقامات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ عائشہ بھی بیٹھی ہیں، اور آسمان کے ستارے جگمگا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہوں گی؟ فرمایا جی ہاں، وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں خیال آیا کہ میرے باپ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو پوچھنے لگی کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں جب پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ان کی ایک رات جو غار ثور میں گزری تھی وہ نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، آپ نے جتنے بھی دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے ان تمام کو بند کرا دیا، اور فرمایا کہ الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر صدیق کا جو دروازہ مسجد کی طرف آتا ہے اسے کھلا رہنے دیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جن صحابہ کے میرے اوپر احسانات تھے میں ان کا بدلہ اس دنیا میں دے کے جا رہا ہوں، ہاں مگر ابو بکر صدیق کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کا بدلہ اس دنیا میں نہیں دے سکا۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں نے اگر کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا لاتخذت ابا بکر، میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، لیکن خلیل ہونے کا جو یہ ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے، فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ جو ایک خلیل اللہ کا رشتہ تھا وہ ہو چکا، اور آپ نے فرمایا وہ میرے ساتھی ہیں، وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے یار ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہوں گے۔ سامعین مکرم، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خلیفہ بن جاتے ہیں، اور آج 15ویں صدی میں آج بھی ایسی عظیم ہستی کو جس کو اللہ نے تمام سابقون الاولون میں سے بلند و بالا مرتبہ عطا کر دیا، آج ان کے مقام کو عمدن قصدن جان بوجھ کے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ کرام جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا
کہ عمر ابو بکر سے افضل ہیں، اور دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے کسی اور کو ابو بکر پر فضیلت میں مقام زیادہ دینے کی کوشش کی، میں اس کو وہی سزا دوں گا جو تہمت لگانے کی سزا ہے، میں اس کو کوڑے لگاؤں گا۔ اور یہی بات جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کے بیٹے محمد بن حنیفہ نے پوچھا تھا، رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ کائنات میں سب سے افضل کون ہے، تو انہوں نے کہا تھا، یہ روایت صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، انہوں نے کہا تھا سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون ہیں، انہوں نے کہا عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد تو آپ کا نمبر ہوگا۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، میں تو امت کا ایک عام فرد ہوں۔ یہ ان کی عاجزی انکساری تھی، ورنہ ان کا مقام صحابہ کرام میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کوئی کم نہیں ہے۔ اسی طرح جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور ارشاد گرامی ہے جو مسند ابو یعلا میں بیان ہوا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کوئی ابو بکر و عمر سے افضل نہ کہے، کسی نے ایسا کیا تو وہی سزا دوں گا جو بہتان لگانے پر 80 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا بہتان ہوگا کہ جس نے مجھے ابو بکر اور عمر سے بڑا مقام یا بڑا مرتبہ دینے کی کوشش کی۔